بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ انسان کو اپنی زندگی میں بے شمار مسائل دیکھنے پڑتے ہیں، سہنے پڑتے ہیں، سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک انتہائی اہم مسئلہ دوستی اور دشمنی کا ہے۔ پیار محبت اور نفرت کا ہے۔ انسان بڑا عجیب ٹھہرا ہے، پیار کرنے پہ آئے تو تب بھی اپنی نظر کو اس حوالے سے تقریباً اندھا کر لیتا ہے، اور اگر نفرت پہ آئے تو پھر بھی نفرت والی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ اسلام نے انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ایک انسان کو دوستی اور دشمنی کا ایک معیار دیا ہے۔ یہ جامع ترمذی ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، احبب حبیبک ہونما، دنیا میں رہتے ہوئے دوستی میں، محبت میں، پیار میں، مودت میں، عقیدت میں، چاہت اور رغبت میں، تعلق میں اعتدال رکھیے۔ عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ممکن ہے کہ سامنے والا کسی دن تیرا دشمن بن جائے اور قربت و محبت میں دیے ہوئے سارے راز تو دے بیٹھا ہو اور تیرے ہاتھ کچھ نہ بچے اور اپنا نقصان کروا بیٹھے۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا، اور اگر کسی سے نفرت یا دشمنی ہے تو اس میں بھی اعتدال رکھیے، سوچ سمجھ کے اسے معیاری بنائیے۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا، ممکن ہے کہ حالات تجھے اس کا دوست بنا دیں اور پھر دشمنی میں کیے ہوئے معاملات پہ شرمندگی ہو۔ حضرات، موجودہ معاشرہ اس وقت کچھ ایسے ہی حالات سے دوچار ہے۔ دوستیوں میں آتا ہے تو انتہا دکھا دیتا ہے، اور اگر دشمنی پہ اترتا ہے تو انتہا دکھا دیتا ہے، مگر مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا رب کے ساتھ تعلق اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق، الحب للہ، اس کا معیار یہ ہے کہ وہ کسی سے دوستی، محبت، پیار، عزت، آبرو، تعلق رکھتا ہے تو سامنے اللہ رب العزت کا رشتہ ہوتا ہے کہ میرا الہ، میرا معبود اس سے راضی ہے۔ اور اگر کسی سے وہ نفرت رکھتا ہے تو وہ ذاتیات کی بنیاد پہ اتر کے نہیں، مفادات کی وجہ سے نہیں، والبغض فی اللہ، اللہ کے رستے میں اگر کسی سے اس سے نفرت ہوتی ہے تو ہوتی ہے۔ اس کے اوپر سینکڑوں مثالیں ہیں ہمارے پاس، تاریخ بڑی پڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت ہے۔ مگر اس وقت میں جس حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دن بدن ہماری دوستی، محبت اور مودت دنیا داری، الحاد، کفریہ روایات اور شرکیہ عادات، بدعات و خرافات کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور بولنے والے، لکھنے والے جب بولتے ہیں تو سوچتے نہیں، اور جب لکھتے ہیں تو تب بھی نہیں سوچتے کہ یہ بات کس پہ جا رہی ہے۔ اسلام کو برا کہہ کے مسلمان کو برا کہنا، دین کو برا کہہ کے، بات صرف علماء کی یا عالم مولوی اور ملا کی نہیں ہے، یہ دین کے کچھ نہیں ہے، صرف چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں۔
دین اصل میں اللہ کا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، لہٰذا کچھ بھی بولنے سے پہلے تولا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے معیار دیا ہے۔ آئیے اپنی کمی بیشی کو محسوس کریں۔ میں کون ہوں، کس پانی میں کھڑا ہوں، میری چاہت اور رغبت کیا ہے اور میرا رب کیا چاہتا ہے۔ حضرات، بہت کچھ کہا جا رہا ہے میڈیا پہ، ہر شخص اپنے رنگ میں جتنی اس کی کوشش ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے بڑی جگہیں ہوتی ہیں جہاں خاموش رہنا پڑتا ہے، جواب دینے کی ہمت ہوتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جس کی وجہ سے اس دین سے تعلق ہے اس ہستی کی سیرت سب سے عظیم ہے اور اخلاق سب سے بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت، محبت، شان ایک انسان کے دل میں اور بالخصوص مومن کے دل میں بٹھاتے ہوئے سورۃ الحجرات میں کبھی سوچتا تھا کہ یہ آیتیں حجرات میں کیوں داخل کی گئیں، یہ کسی اور جگہ کیوں نہیں۔ آج دیکھنے میں یہ مل رہا ہے کہ جتنے لوگ حجروں میں، کمروں میں، چار دیواری میں، بند کوٹھڑیوں میں چھپ کر کے وار کر رہے ہیں، شاید اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ جو جس کے من میں آتا ہے سمجھتا ہے میں چھپا ہوا ہوں، مجھے کون جانتا ہے، جو کہہ دوں چھوڑ دی جائے، چلا دی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے الحجرات اس صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرما کے ایک تعلق دیا، ایک نسبت دی، ایک محبت دی اور ایک احترام اور ایمان کا تعلق دیا۔ مالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرات، کافر کرے تو دکھ نہیں، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ اور میں یہ کہتا رہتا ہوں، کوئی آپ کو یا مجھے مومن مانے یا نہ مانے، کم از کم کلمہ پڑھنے کے بعد میں خود کو دل سے ایماندار مانتا ہوں۔ آپ کی بھی یہی کیفیت؟ باقی معاملے اللہ کے ہاتھ ہیں، فیصلہ اور ترازو رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن میری اپنی ایک چاہت ہے کہ میں مومن شمار ہوں، مجھے مومن گنا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے آواز دی ہے، اسی نام سے۔ باقی رہ گئیں آپ کی اور میری نسبتیں، اور ہمارے ہاں جو فرقے ہیں ان کے ساتھ ہماری قربتیں، وہ سنبھال کے رکھیے گا، نہ میرے کام کی نہ آپ کے کام کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مومنو تم سنو، ایمان والو تمہارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یاد رکھو آسمان سے قرآن اور وحی میں نے جو شریعت بھیج دی ہے، اتار دی ہے، نازل فرما دی ہے، اس سے آگے مت بڑھیے گا۔ بین یدی اللہ ورسولہ، اور اس شریعت کو لے کے میرے محبوب نے، محمد نے، رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو آپ تک پہنچاتے اور سمجھاتے ہوئے، اور جو ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب جو آپ کے ذمے ہے وہ ان کو پہنچا دیجئے۔ انہوں نے جس انداز میں قولاً فعلاً عملاً تقریراً سیرتاً آپ تک بات پہنچائی ہے، اس سے آگے مت بڑھیے گا، اس سے آگے مت نکلیے گا، اپنی حدود مقرر کریں۔ نو گو ایریاز ہیں کچھ شریعت کے، وہاں آپ کو نہیں جانا ہے، قدم نہیں رکھنا ہے۔ اللہ اور اس کی رسول کی متعین کردہ حدود سے تقدیم مناسب نہیں، آگے مت بڑھیے گا۔ حضرات، مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ تفصیل نہیں دینی، مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود دو چیزیں ہیں، ایک اللہ نے جس سے حکم دیا ہے احکام کو مد نظر رکھنا۔ مثلا مالک نے 5 نمازیں فرض کی ہیں دن رات میں، کوئی اٹھے اور کہے کہ میرے پاس تقوی بڑا ہے، علم بڑا ہے، نالج بڑا ہے، طاقت قوت بڑی ہے، ہمت بہت ہے، تو میں تو دن میں 24 گھنٹے مسجد میں آ کے، رب نے دولت بھی دی ہے، کمانے کی ضرورت نہیں، میں بیٹھ کے میں نمازوں کو 5 کی بجائے 10 کرنے لگا ہوں۔ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، کسی کا کیا بگڑتا ہے؟ نہیں،
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ کہہ کر کے کہ حرج کیا ہے؟ حرج ہے کہ تم جو کرنے جا رہے ہو وہ عرش بری پہ تمہارا رب جو اپنے بندوں پہ ان کی سگی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، وہ جانتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری ہمت اور طاقت کتنی ہے، تمہیں اس کو مد نظر رکھ کر کے میرے حدود کے اندر رہنا ہے۔ اٹھائیے صحیح البخاری کو، کتب ستہ کو، دیگر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنی ہمت اور طاقت بیان کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام متعین کر دیتے ہیں کہ اتنے دنوں میں قرآن مجید ختم کر۔ وہ کہتے ہیں میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ کرتے کرتے بات 3 دن تک آگے کہا اس سے زیادہ نہیں۔ وہ پھر کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ ہمت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں کہتا جا رہا تھا، لیکن جب بڑھاپا آیا تو احساس ہوا کہ زندگی صرف جوانی کا نام نہیں، اس میں بڑے سارے مرحلے آتے ہیں، اور رب بچوں کا بھی ہے، جوانوں کا بھی ہے، بوڑھوں کا بھی ہے، لہٰذا شریعت جتنا دیتی ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ حضرات آج جتنے بڑے مسائل ہیں حکومتی سطح پہ، عوامی سطح پہ، علماء کے لیول پہ، دیندار اور دنیا دار لوگوں میں، پرابلم صرف یہ ہے کہ شریعت سدا بہار ہے، وہ جناب نوح علیہ السلام سے لے کے قیامت تک چلنی ہے، امیروں غریبوں فقیروں کے لیے، یتیموں بیواؤں مسکینوں کے لیے، طاقتوروں اور کمزوروں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ لہٰذا رب نے احکام میں جو دیا ہے اسی کو اسی کے لیول پہ، اسی کی جگہ پہ رکھا جائے، اپنے فتاوا سے اور اپنی طاقت اور قوت سے، اپنے قلم اور اپنے قانون سے اب یہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، حرج کیا ہے؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ جرم ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت یہ کہتی ہے کہ رب جہاں تک کہے وہاں تک جاؤ، وہیں تک جائیے۔ دیکھیے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے ساحل سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں، بچے کہتے ہیں ہم نے آگے جانا ہے، پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے، سیکیورٹی ادارے بھی موجود ہیں، مگر یہ شخص جسے لہریں اچھی لگ رہی ہیں، جوانی اپنی تیراکی پہ مان ہے، جب آگے بڑھتا ہے تو ہم نے کئی دفعہ لاشیں دیکھی۔ لہٰذا یہ زندگی کا سمندر، یہ بحر بے کراں، اس میں رہتے ہوئے اللہ کی حدود کو سمجھیے، احکام کو پڑھیے اور جانیے، اور پھر اسی بنیاد پہ اپنے سے اور دوسروں سے تعلق رکھ کر کے مودت اور محبت کے تقاضے پورے کیجئے، آپ صاحب ایمان ہیں۔ اور دوسری چیز نواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کسی بات سے نہیں روکتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہی سے روکا جاتا ہے جہاں سے وہی روکتی ہے، اور وہی مرضی سے نہیں، جبریل امین امانت سے لاتے ہیں، اور انہیں بھیجنے والے کائنات کے سب سے بڑے سچے، ومن اصدق من اللہ قیلا، وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العزت کی اتاری ہوتی ہے، لہٰذا جہاں سے منع کر دیا جائے رکیے۔ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کی بڑائی کو سلام، اونچے شملے کو، پگڑی کو، دستار فضیلت کو، خانوادے کو، قبیلے کو، آپ کی مسند کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے، مگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں میں جواز پیدا کر دیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ اتھارٹی آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے، یہ مسند آپ کو ملی ہے وراثت میں، اور وراثت میں جو وہی تقسیم کیا جاتا ہے وہ اصل ہوتی ہے، اور اصل الکتاب والسنہ، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کا جو ہے وہ تصدیقی فرمان، یا آپ کا عمل اور فعل، یہ وہ دین ہے۔ لہٰذا جہاں سے آپ نے روک دیا ہے وہاں سے رکنا بہتر ہوگا۔ حضرات بڑی ساری مثالیں ہیں، مگر ہم کون ہیں؟ ہم نے ان دونوں چیزوں میں اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے۔ احکام میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عدالت کے لیے جو قاعدہ قانون دیا ہے، دستور اور منشور دیا ہے، وہ کتاب اللہ کا ہے، وہ سنت رسول اللہ کا ہے۔ ہم نے ان احکام کو چھوڑ کے
कोई ऐसी चीज नहीं जिसका फैसला किताब और सुन्नत में नहीं है, मगर हमने दस्तूर के नाम पे, कानून के नाम पे गैरों को फॉलो किया। अगली आयत आएंगी, वो बताएंगी कि वो लोग कौन हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या है। और जहां मना किया गया था वहां हम नहीं रुके। इसी सूरत में बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो इंसानी मुआशरे के लिए तबाही और बर्बादी का सबब है, और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने उससे रोका है, मगर हम उनसे रुक नहीं पाए। मिसाल लीजिए, जब दो लड़ें, यही सूरत कहती है कि लड़ने वालों में सुलह करवा दो, मगर हम क्या कहते हैं कि लड़ा रहने दो, इसी में हमारी बेहतरी है, मफाद है, अगर ये मिल गए तो हमारा क्या बनेगा, लड़ाओ और हुकूमत कीजिए। शरीयत कहती है कि आप खबर सुन के फौरी जुबान दराजी, अटैक, हमला मत कीजिए, तस्दीक कीजिए, तहकीक कीजिए, बात सही है तो ठीक, वगरना अपने आप को रोकिए। मगर हम वो लोग हैं कि बात कान में पड़ी नहीं, उठाई नहीं, घुमाई और फिराई नहीं, और अगले की जो है वो जिंदगी को यहां से वहां नहीं कर दिया, तिया पांचा करके रख देते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का, मोहब्बत का, हुकूक का तकाजा यह है कि उनके हक को अदा करते हुए अपने आप को कंट्रोल किया जाए। शरीयत कहती है कि आप गीबत नहीं करें, मगर हमारी मजलिस उसके बगैर रोका गया है। सर्दियों में गर्म नहीं होती और गर्मियों में वहां पे कूलिंग नहीं होती जब तक हम ये सारा कुछ कर नहीं लें। बहुत बहुत कुछ है। शरीयत कहती है हराम मत खाएं, मगर हमने हलाल और हराम के मेयार अपने बना लिए। शरीयत कहती है कि आपने जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी, कर रहे हैं। मिलावट नहीं करनी, हम कर रहे हैं। झूठ नहीं बोलना, हम बोल रहे हैं। सूद नहीं लेना, हम ले रहे हैं। और करने वाला कहला क्या रहा है? ईमानदार मोमिन। और आवाज आई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे मत बढ़िए। यही मोहब्बत का तकाजा है। वत्तकू, डरिए। किस? हम डरते हैं ज्यादा से ज्यादा तो जहां हमारा नुकसान हो रहा होता है वक्ती दुनिया के अंदर, उससे हम थोड़ा घबराते हैं कि कहीं ये मेरा लॉस ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। लेकिन अल्लाह कहते हैं अल्लाह से डरिए। अल्लाह का डर तकरीबन दिलों से निकल चुका है। हम सब इस मैदान में बराबर हो चुके हैं। एक वक्त था अल्लाह का डर इंसान कांप जाता था। नौजवान घबराते थे, नौजवान घबराते थे, कहने वाला कोई नहीं होता था, रुकावट भी कोई नहीं होती थी। एक जुमला असर कर जाता था। पढ़िए उन लोगों का हाल जिनके ऊपर गार में धाना बंद हो गया था। उनमें से एक नौजवान क्या कहता है? अल्लाह मैं तेरा बंदा, बागी और बगावत में उतरा हुआ, बुराई के लिए पूरी तरह आमादा, वार पे वार चलाने की कोशिश की, नहीं चला। आखिरकार जिसके साथ बुराई का इरादा रखता था मजबूर होके मेरे दाम में फंसी, पैसे की जरूरत, मैंने बुराई की शर्त पे देने का वादा किया। जब करीब होने लगा तो एक जुमला बोला, उस रब से डर जिसने इस चीज को तेरे लिए हराम किया है। कहते हैं मेरी रूह कांप गई, बदन कांप गया, अल्लाह मैं पीछे हट गया। अगर मेरा ये तुझसे डरना, गलत काम को छोड़ना अल्लाह तुझे अच्छा लगा है तो इस मुसीबत को टाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब ने उसकी इस सदाकत और रब से तन्हाई में डरने की वजह से अल्लाह ने उसके ऊपर आने वाली इस मुश्किल को आसान फरमा दिया था। हजरात, आप और मैं तकवे पे बात बड़ी जितनी मर्जी कर लें, लेकिन वो जो डर था ना एक अल्लाह का, एक रोब मिन हैसुल उम्मा भी खत्म, इनफिरादी तौर पे भी खत्म होता जा रहा है। वत्तकुल्लाह, डरिए अल्लाह से। इन्नल्लाह समीउन अलीम, जो तुम बोलते हो वो रब जानता है और बड़ी कुर्बतों से सुनता है। किसी के कान के करीब मुंह करके तुम बोलते हो, वो शायद सुन पाए या ना सुन पाए, तुम्हारा रब सुनता है, तुम्हारा रब सुनता है। मैं इससे बड़ी वजाहत क्या करूं जो अल्लामा इब्न कय्यम ने की है। कहा काली से रात हो, आंधी चल रही हो, तूफान बर्दोबारा हो, शोर हो, बिजली कड़क रही हो,
دور کہیں غار کے اندر کالی سیاہ چیونٹی جو ہے وہ چلے تو اس کے قدموں کی چاپ عرش پہ سن رہا ہے، اور وہ علیم اتنا ہے کہ اسے پتا ہے بھوکی ہے یا پیاسی ہے یا کس حالت میں ہے، اور بصیر ایسا ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ حضرات یہ چیزیں آپ اور مجھ میں ہونی چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہو، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے، میرا رب جانتا ہے، میرا رب پہچانتا ہے، اسے میرے ایمان کی خبر ہے۔ حدود یہ ہیں، یہاں احکام پہ چلنا ہے، مرضی کے احکام نہیں بنانے، یہاں نواہی پہ رکنا ہے، مرضی کی آزادیاں نہیں دینی۔ آپ دیکھیں گے زندگی سنور جائے گی، یہ دکھ ختم ہو جائیں گے۔ جو اس وقت ہمارے اوپر دکھ ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جو سورۃ الحجرات کی اس پہلی آیت میں، اور دوسری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگو ایمان والو میرے پیغمبر کی آواز پہ آواز اونچی مت کرنا، میرے نبی کی بات پہ آواز مت اونچی کرنا۔ حضرات میں دور کی مثال نہیں لیتا، میں 12 ربیع الاول کو شیخو پورہ کی بات کرتا ہوں۔ آپ کبھی وزٹ کیجئے 12 ربیع الاول جو رات ہے، دن گزرنے کے بعد والی رات، آپ کو چوکوں میں آمنے سامنے سٹیج لگے ہوئے نظر آئیں گے، چاروں طرف اسپیکر ہیں۔ ایک سٹیج اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حدیث صحیح ہے اور آپ کی یہ سنت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فعل کو کیا ہے، اپنایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ مثال فاتحہ کی لے لیجئے، مثال آپ آمین کی لے لیجئے، مثال رفع الیدین کی لے لیجئے، مثال عقیقہ کی لے لیجئے، مثال تشہد میں انگلی کے ہلانے کی لے لیجئے، مثال سجدے میں جھکنے اور جانے کی لے لیجئے، مثال روزے کی ٹائمنگ کی لے لیجئے، مثال جو ہے وہ روزے رکھنے کی نیت کے حوالے سے لے لیجئے، یا روزہ افطار کرنے کی ٹائمنگ کے اعتبار سے لے لیجئے، حضرات زکوٰۃ کے حوالے سے لیجئے، یا اتباع اور سنت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں احکام اور فرامین۔ مد مقابل کیا کرے گا؟ 10 سپیکر زیادہ لگائے گا کہ میری آواز ان کے اوپر غالب رہے۔ وہ آواز میری نہیں تھی، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ ہم نے مباحثے میں، ہم نے مناظرے میں، ہم نے مذاکرے میں، ہم نے ٹیبل ٹاک کے نام پہ، ہم نے مختلف چیزوں کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دبایا بھی، آواز پست کی، خاموش کروایا گیا، کہیں پرچے کٹوائے گئے، کہیں FIRs کٹی، کہیں بڑوں سے وڈیروں سے سیاسی لوگوں سے، کہیں مالدار اور پیسے والوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مت اٹھے دبانے کی کوشش کی گئی۔ حضرات یہ کام حکومت وقت سے بھی ہوا، یہ بڑے بڑے لوگوں نے ہر دور میں کیا، لیکن یہ آیت نہ سن سکے کہ میں ایماندار کہلاتا ہوں تو میرے رب نے مومن ہونے کے ناطے مجھے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاسداری سکھائی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور یہ ہم سے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، ہماری برادریاں کر رہی ہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی بچہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دے، سارے وڈیرے عزت اور انا کا مسئلہ بنا کے ہماری داڑیاں سفید ہو گئیں، ہمارے بال سفید ہو گئے، ہم یہ کرتے آئے، ہم نے اپنے بزرگوں کو یوں دیکھا۔ ارے تمہارے بزرگوں کی بزرگی بھی میرے محبوب کے جوتوں کے جو ہے وہ خاک کے اندر اور راکھ کے اندر پڑی ہے۔ کون مانتا تھا ان کو بزرگ اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا، آپ کے لائے ہوئے اسلام کو گلے نہ لگایا ہوتا؟ میں دیکھتا کیسے بزرگ تھے۔ اگر یہ بزرگی ملی ہے، دانائی ملی ہے، عقل مندی ملی ہے، اللہ نے عطا دی ہے، اور یہ سفید بال ہو گئے ہیں، بڑھاپا مل گیا ہے، اللہ نے بڑا پن دیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، فرمان آپ کا ہے، فعل آپ کا ہے، گردن بھی جھک جائے، سر بھی جھک جائے، سر تسلیم خم ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان نبوی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یہاں ہاں ہوتی ہے، نہ نہیں ہوتی، سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا۔ وقت کے ابو جہل نے مسخرہ اڑایا،
सिद्दीक अकबर को मक्का में पकड़ा, कहने लगे यार आज आपसे एक बात शेयर करनी है। क्या हुआ? बोलिए। कहा यार अगर हमें यहां से जाना पड़े फिलिस्तीन के लिए, बैतुल मक़दस कितना टाइम लगता है? कहा महीनों लग जाते हैं सवारियों पे। कहा अगर कोई आपको ये शख्स खबर दे कि मैं रातों रात गया फिर मैं लौट भी आया, अल्लाह अकबर, इसे कहते हैं मोमिन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू समिअना व अताना आमन्ना व सद्दकना। कहा ये बता कहा किसने है? कहा किसने है? कभी आप और मैं भी तो पूछ लिया करें, अगर बच्चे ने बात की है या हमसाये ने की है, किसी आपकी नज़रों में कमी ने की है या छोटे ने की है, या आपकी नज़रों में किसी काले ने या कोजे ने, या जिसे आप बेवकूफ़ समझते हैं उसने, या जिसको आप कमला या गुस्ताख कह रहे हैं उसने, पूछो तो सही कहा किसने है? कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका कलमा पढ़ा है तूने। कहा मैं तस्दीक करता हूं, मैंने मान लिया। कहा सोच अबू बकर। कहा यह सोचने की जगह नहीं है, यह सुन के मानने की जगह है। समेना व अताना आमन्ना व सद्दकना। लोगों अमली कमी कुताहियां और कम अज कम जुबान की हद तलक, एतकाद की हद तलक, अकीदे की हद तलक, मोहब्बत की हद तलक, प्यार की हद तलक इतना तो कर दिया जाए कि मेरे आका ने कहा है तो सच कहा है। यहां यह भी ज़हन नशीन रहे, कोई भी उठ के मुझे कह दे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझे आपके नाम की जो अल्लाह ने इज्जत बनाई है उस रब की इज्जत की कसम, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई डाउट नहीं है। अगर हो तो सिर्फ ये कि मार्केट में उनके नाम पे कई जाली मन घड़त मौजू 2 नंबर बातें आपके नाम लगाई गई हैं, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए मैं देख लूं ये फरमान मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो सर आंखों पे सरे तस्लीम खम है। अगर किसी और ने कह के जिम्मे लगाया है तो मैं झूठ आपके जिम्मे नहीं बांध सकता, क्योंकि आपके जिम्मे लगाया हुआ झूठ भी जहन्नम की आग का बायस है। मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह अकबर, ये वैल्यू दीजिए मोहम्मद रसूल सल्लम को। अल्लाह आपको भी वैल्यू देगा, हुक्मरानों को भी वैल्यू देगा, अवाम को भी देगा, उलमा को भी देगा। लेकिन अगर ये झूठी साख बनाए रखी, ये सदा नहीं रहती, ये कुर्सियां नहीं रहती, ये हुकूमतें सियादतें क़यादतें नहीं रहती, मिंबर रहते हैं, मिंबरों पर चढ़ने वाले नहीं रहते, मसाजिद रहती हैं मगर मसाजिद में ज़बरदस्ती बोल के रसूल सल्लम की आवाज़ को दबाने वाले नहीं रहते। तीसरी चीज अल्लाह ताला एक और चीज भी कहते हैं, वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरि बअदिकुम लिबअज़। मेरे महबूब के सामने ऊंचा बोल के या उनको आवाज दे के बुलाना भी मुनासिब नहीं, ये भी अदब का तकाजा है। हजरात मैं दिन में अगर बैठ जाऊं तो जितने स्किंट हैं, जितने पल हैं, अल्लाह ने ताकत दी है, जुबान चला सकता हूं या मोहम्मद बोल सकता हूँ, उसने तौफीक दी है। लेकिन मैं किस वजह से नहीं बोलता कि मेरे रब ने इस चीज़ की इजाज़त आपकी ज़िंदगी में आपके सामने सहाबा को दी। वो आपको कहा करते थे कैफ़ ज़ालिका या रसूल अल्लाह, लेकिन जब आप हुजरे के अंदर हैं, जिंदा हैं, मौजूद हैं, सिर्फ 4 दीवारी के अंदर हैं, लोग ईमान की तड़प लेके वफद आया है, मस्जिद में पूछा है महबूब कहाँ हैं, कहा घर गए हैं, थोड़ा वेट कर लो, मगर तड़प थी, इंतजार नहीं हुआ, दीवार के पास आए और आवाज दी उखरुज इलैना या मोहम्मद, ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाइए, ईमान की तड़प है, हाथ बढ़ाइए, बैत ले लीजिए, जिंदगी मौत का पता नहीं, उस आपको मिलने से पहले कहीं सांसें नहीं निकल जाएं। मेरे रब ने आसमान से फौरी तौर पे कुरान उतारा। महबूब ये भी सुन लीजिए, इन लोगों को हम कह रहे हैं, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। ईमान की तलब अपनी जगह, इस्लाम की तड़प अपनी जगह, बैत का खुलूस अपनी जगह, लेकिन मेरे महबूब के मुकाम और मर्तबे का पता नहीं है। मत करो ऐसे। हजरात जब वहाँ रोका गया, इस एहतियात और अदब की बुनियाद पे अपने आप को रोकते हैं, लेकिन अगर कोई समझता है वो उसका मिजाज है। हम ये कहना चाहते हैं कि पैगंबर के सामने ऊंचा बोलना भी, और यहाँ आपको शान नज़ूल में पता होगा, रसूल सल्लम के सहाबी है, मस्जिद में ये आयत उतरने के बाद
نظر نہیں آ رہے اور کئی دن غائب ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر لے لی, صحابی نظر نہیں آ رہے. پتہ کیا گیا, گھر میں بند ہیں, رو رہے ہیں, حالت غیر ہو چکی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا جب سے یہ آیت اتری ہے میں تو گھبرا گیا ہوں, میری آواز اونچی ہے. یعنی فطرتاً ان کا گلا, لب و لہجہ, آواز بھاری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بولتے ہوئے اونچی ہوتی. تو کہنے لگے کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, غیر شعوری طور پہ تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں, نیکیاں اچک لی جائیں, گناہ تمہارے ذمے لکھ دیے جائیں. کہا آپ کو محبوب بلا رہے ہیں, آئے. کہا کیا وجہ ہے؟ وجہ بتائی. کہا یہ بات نہیں ہے, تباً کسی کی آواز اونچی ہو یہ اور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنا, بحث کرنا, مباحثہ کرنا, آپ کی احادیث, آپ کی روایات, آپ کے اعمال, آپ کے اقوال, آپ کے افعال, آپ کا قدوہ, آپ کا اسوہ, آپ کی سیرت طیبہ, اس کے ہوتے ہوئے پھر اس کے اوپر جو ہے کسی اور کی بات یا رائے کو غالب کرنا, اسے بڑا کرنا, اونچا کرنا اور اس کو نیچے کرنا, یہ منع ہے. اور یہ جرم ہم سے کلمہ پڑھ کے ہو رہا ہے, یہ جرم ہم سے ہو رہا ہے, تبھی سزائیں مل رہی ہے. حضرات اب تھوڑا سا یہ بھی جان لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور آپ کی بھی, اور اسی پہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں, اگلی ملاقات میں ہم یہ بات رکھیں گے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, لوگوں سن لو, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے فرامین, آپ کی احادیث, آپ کے دین اور آپ کی شریعت کے سامنے کوئی بات بولی تھی, پتہ چلا میری بات یہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسے نہیں ہے, اور وہ اپنی آواز دبا لے, اپنی لکھی ہوئی پرچی اٹھا لے, قلم کی تحریر کو پکڑ کے پھاڑ دے یا مٹا دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غالب کر دے, اپنی بات کو مغلوب کر دے, آپ کے فرمان کو اونچا کر لے, اپنی آواز کو نیچے کر لے. یہ سنیے ان کا جواب اور مقام کیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دلوں کے امتحان آسمان کی لیبارٹری میں ہوئے. اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ایسے تھے. سب سے پہلے یہ آیت ان پہ فٹ ہوتی ہے, اور جو پھر ان کے طریقے پہ چلے گا, جو ان کے طریقے پہ چلے گا. آپ کے سامنے بولنے والے کامیاب نہیں ہوئے, آپ کے سامنے چپ ہو جانے والے, خاموشی اختیار کر لینے والے, آپ کی بات کو بلند کرنے والے, سارے صحابہ کے دلوں کا امتحان یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے, تقویٰ ہوتا ہے. دل ہوتا ہے اور پھر من ہوتا ہے, پھر اس میں ایمان ہوتا ہے اور تقویٰ ہوتا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے. حضرات بڑی ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو بسا اوقات پسند نہیں ہیں. صحیح البخاری کے اوپر جو اعتراض ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی بات کی ہے. اللہ اکبر. پتہ ہے کیا ہے, جب اس روایت کو میں نے پہلی دفعہ سنا تھا, جو مولوی صاحب فرما رہے تھے ذہن ویسا ہی بنا, ویسے ہی بنا. لیکن اپنے قرب و جوار میں کچھ بزرگوں کو دیکھا تھا جو بیٹھ نہیں سکتے تھے, اتنی سہولتیں نہیں تھی جو آج ہے, بیٹھ نہیں سکتے تھے, اور وہ بیچارے کچھ حادثوں کے بعد, کچھ ہڈیوں کے معاملے میں انہیں مجبور ہو کے کھڑا ہونا پڑتا تھا اور پھر پیشاب کرنا پڑتا تھا. بچے ضرور تھے لیکن اتنی بات سمجھ آتی تھی کہ کیا دین صرف صحت مند لوگوں کے لیے, بیماروں کے لیے نہیں, ایمرجنسیز کے لیے نہیں. اگر وہ کرے گا تو وہ جرم ہی کرے گا. محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہ فعل کر کے امت تک یہ میسج اور پیغام دے دیا. اصل یہ ہے کہ بیٹھا جائے, پردہ کیا جائے, خود کو چھپایا جائے. اگر کوئی مجبوری ہے یا ایمرجنسی ہے, کوئی انسان ایسے کھڑا ہو کے, تو اس کا جواز بخش کے میرے محبوب نے امت کو رحمت ہونے کا ثبوت دیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. دل, اللہ کا ڈر, پیار اور محبت, اور اس میں تقویٰ. میں اس لیے نہیں اس بات کو اچھالوں, مجھے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے اس بات کو اچھالتے ہوئے لوگوں کو ان کی عمر کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے دیکھا ہے. لہٰذا دین کو مذاق مت بنائیں.
اس کو ٹھنڈے دل سے لیں، سمجھیں۔ اگر کوئی آپ کو مومن نہیں کہتا کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اپنی نظروں میں مومن ہیں تو اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ یہ ایمان کے تقاضے تھے، یہ محبت کے تقاضے تھے، یہ حقوق کے تقاضے تھے، یہ احکام کو ماننے کے تقاضے تھے، یہ نواہی سے رکنے کے تھے، یہ میں نے اپنائے ہیں، یہ میں نے رکا ہے، میں نے حد بندی تک اپنے آپ کو رکھا ہے، میں آگے نہیں بڑھا، میں اپنی حدود کو کراس نہیں کر رہا۔ اللہ میری اس کاوش کو قبول فرما، اللہ تیری زندگی کی مشکلیں ٹال دے گا، نہیں تو ان اصحاب غار کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیے۔ حضرات یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے۔ اس معاشرے کی تباہ کاری اور بربادی میں بنیادی عنصر یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا لحاظ نہیں، دوسرے بڑوں کی عزت کا خیال کب رکھیں گے؟ آج حکمرانوں کی قدر کیوں نہیں ہے؟ آج باس کی قدر اس کے ماتحت میں کیوں نہیں ہے؟ آج بچے اپنے والدین کی عزت کیوں نہیں کر رہے؟ آج چھوٹے بڑوں کو عزت اور آبرو کیوں نہیں دے رہے؟ سبب پیچھے یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی ہستی کی ویلیو آپ نے نہیں بننے دی اور نہیں بنائی، اور اس کو پروو نہیں کیا، اس کو ثابت نہیں کیا، اس کو اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، تو پھر آپ کون ہیں، میں کون ہیں؟ عزت تو اصل میں ساری اللہ کی ہے، یا پھر اللہ جس کی عزت بنا دے یا بنوا دے۔ آئیے مل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا خیال رکھیں، اللہ ہماری عزتوں کا خیال رکھے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔